اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماں باپ کے متعلق ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ماں باپ کا مرتبہ کیا بیان ہوا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس سوال کے جواب کو غور سے سنیں، چاہے وہ افراد ہمارے کلام کو سن رہے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا وہ افراد سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دونوں کے لیے اس سوال کا جواب بہت اہم ہے۔ قرآن کریم ماں باپ کے سلسلے میں سورہ اسرا آیت نمبر 23 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ عبادت جز اللہ کے کسی کی جائز نہیں ہے، اسی کی عبادت ہو، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی سے پیش آؤ۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں 4 میسج ہم کو دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھیں۔ پہلا میسج یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان سے کام لو، نیکی سے کام لو، اچھائی سے کام لو۔ خوب، یہ ایک میسج۔ 3 میسج اس کے بعد کے جو جملات ہیں اس میں قرآن نے دیے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اب قرآن کریم کہہ رہا ہے، دیکھو، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، چونکہ ضعیفی میں انسان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، تو قرآن نے کہا ماں باپ کو تحمل کرو۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جھڑکو نہیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو۔ ہوتا ہے باپ نے کوئی چیز کہی، بیٹا فوراً جواب دینے لگتا ہے۔ جب تک مجبور تھا کوئی بات نہیں تھی بیٹا، لیکن جب کمانے لگا تو چاہتا ہے کہ باپ کا باپ بن جائے۔ قرآن نے کہا نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ایک یہ پہلا میسج۔ دوسرا میسج کیا ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے انہیں اف بھی نہ کہو۔ تیسرا میسج ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جوان کرتے کیا ہے، باپ نے کوئی چیز کہی اور اصرار کیا بیٹا اس کام کو کرو، تو بیٹا جھڑک دیتا ہے باپ کو یا ماں کو۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 3 میسج۔ چوتھا میسج قرآن نے دیا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ بزرگواری کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ قول کریم کے ساتھ بزرگوارانہ انداز میں پیش آؤ۔ یہ ہے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ 4 عمل واجب ہیں، ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ 1، انہیں اف نہ کہا جائے۔ 2، انہیں جھڑکا نہ جائے۔ 3، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو اور بزرگوارانہ انداز میں گفتگو کی جائے۔ اب یہاں یہ ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے کون سی شے مانع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا؟ ماں باپ خواہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ کسی نے سوال کیا، مولا ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی ہم خدمت جانتے ہیں کیسے کریں، اچھا کھانا دیں، اچھا پانی دیں، اچھا لباس دیں،
رہنے کے لیے اچھی جگہ دیں، ان کی بات کو مانیں، انہیں اف نہ کہیں۔ لیکن مولا اگر ماں باپ مر گئے ہوں تو کس طریقے سے ان کے ساتھ اچھائی کی جائے؟ تو امام نے فرمایا ماں باپ اگر کسی کے مر گئے ہیں، یا ماں فقط مر گئی ہے یا باپ مر گیا ہے، تو ان کے ساتھ اچھائی اس طریقے سے کی جائے کہ یصلی عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھی جائے۔ مثلا ماں باپ کی نماز جو ہے قضا تھی۔ اچھائی کے معنی ماں باپ کے ساتھ یہ ہیں کہ انسان ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھے، وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا، اور ان کی طرف سے صدقہ دے۔ صدقہ یعنی کار خیر کرے، مسجد میں چندہ دے، مجالس میں چندہ دے، ان کے لیے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کروا دے، غریبوں کو کھانا کھلوا دے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کے تیسرا احسان اور اچھائی یہ ہے کہ وَيَحُجُّ عَنْهُمَا، اگر ان پہ حج واجب تھا تو اولاد کو چاہیے ان کی طرف سے حج کو انجام دے، اور اگر حج واجب انہوں نے کر بھی لیا تھا تو مستحب حج ان کی طرف سے کروائے۔ اور چوتھی چیز وَيَصُومُ عَنْهُمَا، اور اگر ماں باپ مر گئے ہیں، ان کے روزے قضا تھے، تو ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد اچھائی یہ ہے ان کے قضا روزوں کو رکھا جائے، یا مستحبی روزے جو انسان رکھ رہا ہے نیت میں ان کو شریک کر لے۔ تو ماں باپ کا مرتبہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو جان لو کہ باپ کا حق اولاد پہ یہ ہے کہ فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ باپ تمہاری اصل ہے، تمہاری بنیاد ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے اندر کوئی اچھی خصلت دیکھو، اچھی عادت دیکھو، تو یہ نہ سمجھو کہ اچھی عادت ہماری ریاضت و تمرین کا نتیجہ ہے، بلکہ اس بات کو قاعدے سے جان لو اس اچھی نعمت کی جو تمہارے اندر خصوصیت ہے، اس کی اصل نعمت تمہارا والد ہے، تمہارے باپ ہیں، تمہاری ماں ہیں، ان کی وجہ سے اس اچھی خصلت کے تم مالک بنے ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، اور اسی طریقے سے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو امور زندگی میں ان کی مدد کریں، اور اگر ماں باپ مر گئے ہیں تو ان کے لیے ہم کار خیر کو انجام دیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔